بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپریڈ نالج کے معزز ناظرین، آپ کا اس نئی ویڈیو میں استقبال ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم مسئلے پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے کہ کیا ہندو بھائیوں سے اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے یا ان سے اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے گائے کی قربانی کو ترک کر سکتے ہیں یا نہیں، شریعت اس کے متعلق کیا کہتی ہے۔ تو چلیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ارشاد فرمودہ اس کا جواب بھی ہم سماعت فرما لیں۔ حضرت مولانا ارشاد فرماتے ہیں کہ گائے کی قربانی کا روکنا شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ بعض بھولے لوگوں کو اس میں لغزش ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، خواہ بکری کی ہو یا گائے کی، پھر کیا ضرورت ہے کہ گائے کی قربانی کر کے باہم اختلاف کیا جائے، لہٰذا گائے کی قربانی چھوڑ دینا چاہیے، بکری کی کر لیا کریں۔ بظاہر تو یہ رائے بہت مناسب ہے، لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ بالکل لچر اور کمزور بات ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ گائے کی قربانی ترک کرنا دوسری قوم کے نزدیک مذہبی امر کی وجہ سے ہے یا ملکی مصلحت کی وجہ سے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو واقعی میں ان کے یہاں یعنی گائے کی قربانی نہ کرنا مذہب کا جز ہے، پس اس وقت ہمارا ترک کرنا کفر کی رعایت کرنا ہے، اس لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور اس پر شرعی دلیل یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ جو پہلے علماء یہود تھے، اور اس یہودی مذہب میں ہفتے یعنی سنیچر کا روز معظم تھا اور اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ ان صاحبوں کو اسلام لانے کے بعد خیال ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کی تعظیم واجب تھی، یعنی سنیچر کے دن کی تعظیم واجب تھی، اور شریعت محمدیہ میں اس کی بے تعظیمی اور بے ادبی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح شریعت موسویہ میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا اور شریعت محمدیہ میں اس کا کھانا فرض نہیں۔ سو اگر ہم بدستور ہفتے کی تعظیم کرتے رہیں اور اونٹ کا گوشت حلال عقیدہ رکھنے کے باوجود صرف عملاً ترک کر دیں تو شریعت موسویہ کی بھی رعایت ہو جائے اور شریعت محمدیہ کے بھی خلاف نہ ہو، اور اس میں خدا تعالیٰ کی زیادہ اطاعت اور دین کی زیادہ رعایت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خیال کی اصلاح اس آیت میں اہتمام سے فرماتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اسلام کامل فرض ہے، اور اس کا کامل ہونا اس وقت ہوگا کہ جو امر اسلام میں قابل رعایت نہ ہو، اس کی رعایت دین ہونے کی نیت سے نہ کی جائے، اور ایسے امر کو دین سمجھنا یہ ایک شیطانی لغزش ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، جس کا ترجمہ اور تفسیر اور خلاصہ یہ ہے، اے ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو، یہ نہیں کہ کچھ یہودیت کی بھی رعایت کرو اور کچھ دوسرے مذہب کی بھی، اور ایسے خیالات میں پڑھ کر شیطان کے قدم با قدم مت چلو، واقعی وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کہ ایسی پٹی پڑھا دیتا ہے کہ ظاہر میں تو سراسر دین معلوم ہو اور حقیقت میں بالکل دین کے خلاف۔ پھر بعد اس کے کہ تم کو واضح دلیلیں احکام و شرائع اسلام کی پہنچ چکی ہیں، پھر بھی صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ سے لغزش کرنے لگو، تو یقین رکھو کہ حق تعالیٰ بڑے زبردست ہیں، سخت سزا دیں گے۔ گو چندے یعنی کچھ دن تک سزا نہ دیں تو اس سے دھوکہ مت کھانا، کیونکہ وہ حکمت والے بھی ہیں، کسی حکمت و مصلحت سے کبھی سزا میں دیر بھی کر دیتے ہیں۔ مجھ کو اپنے بعض بھائیوں سے شکایت ہے کہ بعض لوگ رائے دیتے ہیں کہ اگر قربانی چھوڑ دی جائے تو ہم وطنوں میں آپس میں اتحاد ہو جائے گا۔ بے شک اتحاد بہت اچھی چیز ہے، مگر کلام اس میں ہے کہ گاؤ کشی چھوڑنے سے اتفاق ہوگا۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہندو مسلم میں باہمی فساد کی بنیاد کیا ہے اور اس کا انسداد اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فساد کی بنیاد گائے کی قربانی نہیں، یہ تو ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے۔ اگر جھگڑے کی بنیاد یہی یعنی گائے کی قربانی ہوتی تو ہمیشہ سے نا اتفاقی ہوتی، حالانکہ پہلے ہندو اور مسلمان باہم شیر و شکر یعنی اتحاد و اتفاق سے رہتے تھے۔ چنانچہ پرانے خیال کے ہندو جو اب بھی دیکھے جاتے ہیں، ان میں جو بات ہے وہ نئے خیال والوں میں نہیں۔ تو غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب سے تاریخ کی تعلیم ہوئی ہے، اس وقت سے یہ نا اتفاقی کا زہر پھیلا ہے، اس لیے کہ اس سے پرانے خیالات اور پرانی عداوتیں تازہ ہوئی،
ان کی طبیعتوں میں جوش پیدا کر دیا، اور گاؤ کشی تو ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہندوؤں اور مسلمانوں میں اس قدر اتفاق تھا کہ شادی غمی کے موقع پر آپس میں لین دین تک ہوتا تھا، اور ہر ایک دوسرے کے کام آتا تھا۔ بظاہر کچھ بھی جھگڑا نہ تھا، باقی مذہبی اختلاف کے ہوتے ہوئے جو اصلی اور قلبی اتفاق ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ظاہری اتفاق تو تھا۔ اب وہ ظاہری اتفاق بھی نہیں رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ واللہ اس کا راز بس یہی ہے کہ تاریخ پڑھی جاتی ہے۔ یہ تاریخ ایسا غضب کا جادو ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جو باہم ایک دوسرے پر جان دیتے تھے، ایک بار کفار نے دیکھ کر حسد کیا اور چاہا کہ ان میں لڑائی کرا دے۔ انصار میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان میں زمانہ جاہلیت میں باہم چھیڑ چھاڑ رہا کرتی تھی، چنانچہ یہود نے وہ اشعار پڑھ دیے جو آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں پچھلے زمانے میں کہے تھے۔ بس اشعار کا پڑھنا تھا کہ جوش آیا اور آپس میں وہ 2-4 باتیں تیز تیز ہو کر کرنے لگی اور تلواریں نکل آئی اور دونوں طرف صفیں آراستہ ہو گئی اور قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے سب کو ٹھنڈا کیا۔ تاریخ وہ جادو ہے کہ ذرا سی دیر میں کچھ سے کچھ کر ڈالے، اور جب سے آریے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے اور بھی زیادہ انہوں نے عداوت کی آنکھ بھڑکا دی ہے۔ بعض ظالم لوگ قربانی پر اور خاص کر گائے کی قربانی پر مسلمانوں سے لڑائی کرتے ہیں، اور کبھی عین قربانی کے وقت مسلمانوں پر چڑھ آتے ہیں، اور قربانی جو کہ ان کا حق جائز بلکہ واجب ہے اس کے چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں، جو سراسر ان کی زیادتی ہے۔ اور چونکہ حدیثوں میں خاص گائے کا حلال ہونا اور اس کی قربانی کی فضیلت اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گائے کی قربانی فرمانا مذکور ہے، اس لیے مسلمان اس مذہبی دست درازی کو گوارا نہیں کرتے اور اپنی جان تک دے دیتے ہیں جس میں وہ بالکل بے قصور ہیں۔ اس کے متعلق مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح ایسی مضبوطی کرنا ہمت دکھلانا جائز ہے، اگر کہیں ایسی مضبوطی کرنا جوان مردی دکھلانا خلاف مصلحت ہو تو شریعت سے دوسری بات بھی جائز ہے، وہ یہ کہ اس وقت صبر کریں اور قربانی نہ کریں، فوراً حکام کو اطلاع کر کے ان سے مدد لے لیں۔ اگر قربانی کی مدت میں یعنی 12 تاریخ تک اس کا کافی انتظام کر دیا جائے تو قربانی کر لیں، اور اگر اس کا انتظام اس کے بعد ہو تو اگلے سال قربانی کریں، اور اس سال قربانی کے حصے کی قیمت محتاجوں کو دے دیں۔ اور اگر پہلے سے معلوم ہو جائے کہ جھگڑا ہوگا تو اس وقت وہ طریقہ اختیار کریں جو پہلے لکھا گیا، جس کا مضمون یہ ہے کہ اگر کسی مخالف کی طرف سے کوئی شورش یعنی ہنگامہ اور فتنہ ظاہر ہو تو حکام کے ذریعے سے اس کی مداخلت کرو، خواہ وہ خود انتظام کر دیں خواہ تم کو انتظام کی اجازت دے دیں، اور اگر حکام ہی کی طرف سے ناگوار واقعہ پیش آئے تو تہذیب سے اپنی تکلیف کی اطلاع کر دو۔ اگر پھر بھی حسب مرضی انتظام نہ ہو تو صبر کرو، اور عمل سے یا زبان سے یا قلم سے مقابلہ مت کرو، کیونکہ حکومت سے مقابلہ کرنا حکومتوں کا کام ہے نہ کہ رعایا کا، اور اللہ سے دعا کرو کہ تمہاری مصیبت دور ہو۔ اور اگر کہیں ظالم لوگ چھوڑ دینے پر بھی نہ مانے اور جان ہی لینے پر آمادہ ہوں تو مسلمانوں کو مقابلے پر مضبوط ہو جانا ہر حال میں فرض ہے، وہ کمزور ہوں۔ خلاصہ یہ کہ حتی الامکان فتنہ و فساد کو امن کے ساتھ دفع کریں، اور جو کوئی اس پر بھی سر ہو جائے یعنی باز نہ آئے تو پھر مرتا کیا نہ کرتا، گھس جائیے اور رب کا نام لے کر مقابلہ شروع کیجیے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال اسی کے متعلق ہے۔ سوال کرنے والا کہتا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ ہندوؤں کو خوش کرنے اور اتفاق پیدا کرنے کے خیال سے گائے کی قربانی یا روز مرہ کے لیے گائے کا ذبح بند کر دینا کیسا ہے؟ ہندوستان کی حالت ملاحظہ فرماتے ہوئے شرعی حکم سے مطلع فرمائیں۔ جواب دیتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں، محض ہندوؤں سے اتفاق پیدا کرنے اور ان کو خوش کرنے کے لیے گائے کی قربانی کو موقوف کر دینا اور ہمیشہ کے لیے گائے کی قربانی کا گوشت چھوڑ دینا درست نہیں، اس لیے کہ گائے کا ذبح کرنا شعائر اسلام سے ہے، اور گائے کا ذبح نہ کرنا اور اس کے گوشت سے مذہبی حیثیت سے نفرت کرنا شاعر کفر سے ہے۔ اسلامی شاعر کو چھوڑ کر کفر کے شاعر کو اختیار کرنا اور اس خیال سے خود ذبح کو چھوڑ دینا اور کسی کو ترغیب نہ دینا
بلکہ ترک کی رغبت دلانا کہ مخالفین اسلام خوش رہیں، یہ مدارات ناجائز اور مداہنت فی الدین ہے۔ ہماری شریعت مطہرہ نے ہرگز اس کی اجازت نہیں دی۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اس آیت کریمہ میں جس کا ترجمہ ہے وہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے آگے تاکہ وہ تم کو راضی کر دیں۔ اس آیت میں تصریح ہے کہ اللہ و رسول کو ناراض کر کے جب مسلمانوں کو راضی کرنا بھی موجب عقاب اور عتاب ہے تو اللہ و رسول کو ناراض کر کے کافروں کو راضی کرنا تو کس طرح موجب عتاب نہ ہوگا۔ اس امر کو معمولی نہ سمجھیں۔ بعض مسلمان ہندوؤں کے میل جول کی وجہ سے گائے کا ذبح کرنا اور اس کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اسلام کچھ گوشت خوری پر موقوف نہیں۔ اسلام میں گوشت کھانا اور نہ کھانا دونوں یکساں ہیں۔ گائے کا گوشت نہ کھا کر بکری کا کھا لیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ گائے کا گوشت کھانا فرض تھوڑی ہے۔ افسوس ان لوگوں نے شریعت خداوندی کے مقابلے میں اپنی ایک شریعت گڑھ لی ہے۔ ان لوگوں نے یہ مسئلہ ہندوؤں سے لیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ گائے ہندوؤں کا معبود ہے، اس کا ذبح کرنا اس لیے ان کو ناگوار ہے۔ پھر ان مسلمانوں کو شرم نہیں آتی کہ جس غرض کا منشا شرک ہو اس میں وہ ہندوؤں کی موافقت و حمایت کرتے ہیں۔ جو چیز عام طور پر اسلام و کفر میں امتیاز پیدا کرنے والی ہو وہی شاعر اسلام ہے، اور ظاہر ہے کہ ہندوستان میں مسلمان کو ہندوؤں سے امتیاز گائے کے ذبح اور اس کا گوشت کھانے سے ہوتا ہے، اور اس وقت تجربے نے بتلا دیا کہ جو لوگ اس شعار اسلام کے تارک تھے زیادہ تر وہی فتنہ ارتداد کے دام میں مبتلا ہوئے، یعنی وہی لوگ زیادہ اسلام کو چھوڑ کر کفر کو ان لوگوں نے اختیار کیا، اور جو اس شعار کو اختیار کیے ہوئے ہیں ان کی طرف کوئی رخ بھی نہیں کرتا، تو علاوہ شعار اسلام ہونے کے یہ بڑا پہرے دار بھی ہے۔ تو دوستوں، یقیناً ایک زبردست جواب تھا اور ایک بہت بڑا تماشا تھا ان لوگوں پر جو ہر وقت مصالحت کی اور صلح کی بات کرتے ہیں، اور یہ دو ٹوک شریعت کا حکم تھا جو حضرت نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کریں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔